اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام سامعین حاضرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور اولاً آپ سب کو عید سعید کی ایڈوانس میں ہی بہت بہت خوشیاں مبارک ہو۔ اللہ کریم ہم سب کو اس عید کو ہمارے لیے عید سعید بنائے، اور جتنے بھی دیکھنے والے ہیں ان کے لیے بھی اللہ کی بارگاہ میں پیغام ہے کہ مالک جو ہم نے اعمال کیے ہیں، روزے ہیں، قرآن ہیں، تلاوت ہیں، تراویح ہیں، نمازیں، اللہ رب العزت اپنے کرم سے، اپنے فضل سے ان کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اچھا ناظرین، ابھی ہم آپ کے سامنے انشاءاللہ نماز عید کا طریقہ کہ نماز عید کس طرح پڑھی جاتی ہے، اور جو تکبیریں ہیں اس میں ما زائد، اس کے اندر اکثر دیکھیں نہیں پتہ ہوتا یا نہیں سیکھتے یا نہیں ہم اس کو سمجھتے یا اس کا علم حاصل نہیں کرتے، تو ہوتا کیا ہے کہ نماز عید ہو رہی ہوتی ہے اور وہاں نماز پڑھنے کے بجائے نا بندہ برابر والے کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اب اگر وہ ہاتھ اٹھائے گا تو یہ بھی ہاتھ اٹھائیں گے، وہ اگر خدا نخواستہ غلطی سے رکوع میں چلے جائے گا تو حضرت بھی چلے جائیں گے۔ تو لہذا اگر نماز عید کا درست طریقہ ہمیں نہیں پتہ ہوگا تو پھر ہم بہت ساری غلطیاں کر رہے ہوتے ہیں۔ تو نماز عید کا طریقہ کیا؟ سب سے پہلے نیت کریں گے۔ نیت اس طرح کریں گے، میں نیت کرتا ہوں 2 رکعت نماز عید الفطر واجب مع زائد 6 تکبیروں کے واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ کے، منہ طرف کعبۃ اللہ کے، پیچھے امام کے، اللہ اکبر۔ پہلی تکبیر کے بعد آپ نے ہاتھ اپنے باندھ لینے ہیں، اس کے بعد ثنا پڑھیں گے حسب معمول سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ پھر علماء فرماتے ہیں اس کے بعد پھر دوبارہ سے اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے کانوں سے اٹھانا ہے، کانوں کی لو تک لگانا ہے، پھر اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے چھوڑ دیں۔ پھر دوبارہ اللہ اکبر کہا جائے گا، پھر دونوں ہاتھوں کانوں سے لگانا ہے، پھر اس کے بعد چھوڑ دینا۔ پھر دوبارہ اللہ اکبر کہا جائے گا۔ اگر تکبیر کے لحاظ سے دیکھا جائے اولاً تو یہ 4تھی تکبیر ہے، اور اگر ثنا کے بعد دیکھا جائے تو یہ 3ری تکبیر ہے۔ اس کو کہنے کے بعد آپ نے پھر جیسے ہی 3ری تکبیر کہیں گے تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے، ہاتھوں کو باندھ لینا۔ اس کے بعد پھر وہی حسب معمول تعوذ، اعوذ باللہ، تسمیہ، بسم اللہ، پھر سورہ فاتحہ سورت کی تلاوت کی جائے گی۔ پھر جس طریقے سے عام نماز کی ایک رکعت ہوتی ہے اس کو ادا کرنے کے بعد پھر امام صاحب پھر دوبارہ دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں گے۔ جب امام صاحب دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں تو پھر اس کے بعد سورہ فاتحہ کی تلاوت ہوگی، پھر سورت پڑھی جائے گی، پھر اس کے بعد 3 تکبیریں کہی جائیں گی جس میں اللہ اکبر کی صدا دی جائے گی۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، اللہ اکبر، تو دونوں ہاتھوں کو کانوں سے لگا کر لٹکا دینا ہے۔ باندھنے کی حاجت تینوں تکبیر میں، پہلے ایک مرتبہ کہی جائے گی، ہاتھوں کو کانوں سے لگائیں، چھوڑ دیں۔ دوسری مرتبہ کہی جائے گی، ہاتھوں کو کانوں سے لگائیں، چھوڑ دیں۔ تیسری مرتبہ تکبیر کہی جائے گی، ہاتھوں کو کانوں سے لگائیں، چھوڑ دیں۔ جیسے 4تھی تکبیر کہی جائے گی، اب بغیر ہاتھ اٹھائے فوراً آپ رکوع میں چلے جائیں گے، رکوع کی تسبیحات آپ پڑھیں گے، باقی بیعین ہی پوری نماز اسی طرح ہیں۔ یہ علماء نے فرمایا یاد رکھ لیں، جہاں قیام کے بعد ہاتھ باندھنے ہیں وہاں یقیناً تلاوت ہونی ہے، جہاں ہاتھ نہیں باندھنے ہوا تو وہاں ہم نے ڈائریکٹ رکوع میں جانا ہے۔ اچھا، اس میں بس اوقات ایسا بھی ہوتا ہے، کچھ ہمارے دوست، ہمارے بھائی، اگر ہم غلطیاں بھی تو ہماری بھی اصلاح کیجیے گا، بہت جلدی جلدی تکبیر کہہ رہے ہوتے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، ٹھہر کر۔ علماء فرماتے ہیں کم از کم 3 بار سبحان اللہ کہنے کی مقدار، مثال کے طور پر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، تو اس طرح یعنی کہ تھوڑا اس میں وقفہ اتنا ہونا چاہیے، کم از کم 3 بار سبحان اللہ کہنے کی مقدار اس میں وقفہ ہونا چاہیے۔ لیکن اگر کوئی جلدی بھی کہہ دیتا تو نماز تو ادا ہو جائے گی، لیکن حکم بھی یہی ہے کہ نماز اور قرآن میں جو ہے نا آسانی کے ساتھ خوب ٹھہر کر اور دل مطمئن کے ساتھ پڑھیں۔ اللہ کریم ہم سب کی عید کی نماز یا دیگر من جملہ نماز ہو، اللہ اپنی بارگاہ میں مقبول فرمائے۔